بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. عزیز بچوں اور بچیوں، پشے پردہ بیٹھی میری ماں اور نیچے بٹھا دے جو کھڑی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ حضرات اپنے بچوں کے پروگرام سے اپنے دلوں کو منور کر رہے اور اپنے بچوں کی کڑھنوں کو اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. کوئی بچہ اسٹیج پر آ کر کے آپ کو یہ بتلا رہا کہ اللہ کے نبی کی شان ایسی ہے، اللہ ایسے ہیں. کسی بچی نے آپ کو اپنی زبان سے یہ کلمات سنائے کہ اس پروگرام کی حقیقت کیا ہے، اس پروگرام کا مقصد کیا ہے. اور آپ حضرات کے بچوں نے جو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ابھی ظاہرہ کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ککشا 1 سے لے کر کے ککشا 8 تک ایک کلاس کے اندر کئی طلبہ و طالبات نے نمبرات ظاہر کیے. بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ. یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات مغرب سے لے کر کے اب تک یہاں پر بیٹھے رہے. اور خاص طور سے میں شکر گزار ہوں اپنی ماں اور بہنوں کا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی داد کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے اس اسکول کے اندر آ گئی تاکہ اپنی آنکھوں سے نظارہ کر سکے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ ہاں میری بچی نے یا میرے بچے نے اس اسکول سے کیا پڑھا، میری بچی نے اس اسکول سے کیا سبق سیکھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات نے وہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وقت زیادہ ہو گیا ورنہ میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ میں بھی آپ کے سامنے تقریر کروں، لیکن نہیں، اب تقریر کی کوئی گنجائش نہیں. بس میں تو یہی کہوں گا کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیم بھی دو، کیونکہ صبح صبح ہی جس گھر سے قرآن کریم کی آواز آنی چاہیے، ہاں اس گھر سے صبح ہی موبائل کی آواز آتی ہے. تلاوت کی جاتی ہے تو جھوٹ کی تلاوت کی جاتی ہے تو غیبت کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایک دوسرے پر تہمت لگانے کی تلاوت. لیکن قرآن کریم کی تلاوت کو ہم بھول چکے. اور بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ہم اسٹیج پر آ کر کے بیٹھے تو قاری فرمان صاحب نے ہمارے کانوں میں ایک آواز پہنچائی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس اسکول کے اندر 12ویں کلاس کے بچے بھی ہیں. الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ 12ویں کلاس کی تعلیم بھی اس اسکول کے اندر دی جا رہی ہے. یہ تو بڑے فخر کی بات ہے اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہماری بچیوں کو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اس اسکول کے اندر ککشا 1 سے لے کر کے ککشا 12ویں تک یہاں تعلیم مل رہی ہے. تو یہ تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ حالات بہت نازک ہے، حالات بہت خراب ہے. اگر ہو سکے تو آپ حضرات اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں ہی اپنے قریبی اسکول کے اندر یا قریبی اپنے مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجے. اور جو مدرسے کے اسکول کے پرنسپل انہیں سختی کے ساتھ یہ الفاظ کہے گئے کہ آپ کے پاس یہ امانت ہے، میری بچی گھر سے چل کر کے آتی ہے، برقع اوڑھ کر کے آتی ہے، تمہارے پاس یہ امانت رکھی جاتی ہے، اس میں کوئی خیانت نہ ہو. تو اسکول والوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کی کلاس بھی الگ ہو، ان کی درسگاہ بھی الگ ہو اور انہیں پڑھانے کے لیے میڈم بھی الگ ہی ہو. کیونکہ
ہم جتنے بھی اپنی بچیوں کو الگ رکھیں گے، الگ ماحول میں رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی اس کا اثر الگ ہی ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ اس اسکول کے اندر ضرور بھی ضرور وہ کام ہوتا ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ہمارے سامنے ہماری بچیاں اسٹیج پر آئی، برقعے کے ساتھ آئی، بڑی خوبصورت ماشاءاللہ، بہت پیارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بس میں تو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس اسکول کے اندر کام کرنے والے تمام حضرات کو، تمام ٹیچر کو اور تمام میڈموں کو جو اس میں کلاس دیتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اور میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے، یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر اس امانت کو ہم نے نہ سمجھا، اگر اس امانت میں ہم نے خیانت کر دی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا، ہمارا گریبان پکڑا جائے گا کہ ہم نے تیرے سپرد اپنی بچی کو یا اپنے بچے کو کیا تھا، اسے کتنا پڑھایا، اسے کیا علم سکھلایا، اسے کیا سبق سکھلایا۔ تو بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ادب کے دائرے میں ہی درخواست کروں گا کہ اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم بھی ضرور دو۔ اور جب ہماری بچی یہاں سے فارغ ہو جائے، اگر کسی کا اتنا انتظام ہو کہ وہ بچی پڑھا سکے تو وہ پڑھائے، ورنہ اپنے گھر ہی بٹھا دے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی اس اسکول کو ترقیات سے نواز دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔